میرے عزیزو دوستو، ایسے اخلاق سکھائے گئے. اور جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا والے جذبے سے کرنا ہے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ مطلوب ہے، اللہ مقصود ہے. فرمایا کہ عمل گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، عملوں کا وزن ہے. اس لیے کہا جس کے عمل بھاری ہوئے اس لیے تولے جائیں گے، اور عملوں کا وزن اخلاص سے ہے. اللہ کی رضا والے جذبے کے ساتھ جو عمل ہوگا وہی عمل ہے مضبوط، وہی عمل ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی، ایسی قربانیاں کی. آپ صحابہ کرام نے جو ہے اپنے حالات نہیں دیکھے. دیکھو بھائی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یقین بنے کہ کامیابی حالات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ حالات اچھے ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے. لیکن کامیابی ناکامیابی حالات کا نام نہیں، کامیابی ناکامیابی تو حکم کا نام ہے کہ جو بھی حالات رہے اس کے اندر حکم پورا کیا، کامیاب ہو گئے. صحابہ کے حالات تو بگڑے رہے لیکن حکموں پہ جمے رہے، اتنا جمے کہ اللہ کے یہاں سے فیصلے ہو گئے. اور صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، آپ کے وعدوں کا یقین، آپ کے وعدوں کا یقین تھا. جو کچھ بھی حالات سامنے ہیں اس کو نہیں دیکھتے تھے. آپ سسم کی جو کہاوت ہے اور آپ سسم کہہ رہے اور آپ سسم کی جو باتیں ہیں اس پر یقین ہے. آمنا و صدقنا. خندق کے موقع پر جو چاروں طرف سے گھرے اور ہلاکت کے نقشے 22 قبیلوں نے گھیرے ملے. بنو قریظہ جیسے قبیلے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا انہوں نے غداری کر دی. مکے والے قریش سارے کفار سارے جمع ہوئے، گھیرے میں لے لیا. اور حالات یہ ہیں کہ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زمین کے ساتھ چپٹا ہوا ایک چادر، وہ بھی میری نہیں، میری بیوی کی. ایسے حالات، کوئی ہتھیار نہیں، حفاظت کی کوئی شکل نہیں. اور اتنا بڑا مجمع مقابلے پر. تو خندق کھودی گئی. خندق کھودنے کا مشورہ ہوا کہ اتنا گہرا کھودو کہ گھوڑا اتر کے چڑھ نہ سکے، اتنی چوڑی خندق کھودو کہ گھوڑا جو ہے چھلانگ مار کے اس کو عبور نہ کر سکے. خندق کھودتے چٹان آئی، ٹوٹی نہیں. آپ سسم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. آپ نے کرتا اتارا، آپ کے بھی پیٹ میں 2 پتھر بندے ہوئے بھوک کے ساتھ. آپ کا پورا تو آپ نے ایک وار کیا تو چٹان میں سے ایک روشنی نکلی، اور اتنی روشنی صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ روشن ہو گیا. اور آپ سے فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ مجھے ایران کے محلات دکھا دیے گئے. پھر آپ نے دوسری بار ماری، تھوڑی چٹان ٹوٹی، پھر اس کے اندر سے روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے روم کے سرخ محلات دکھا دیے گئے. پھر تیسرا بار مارا، چٹان ٹوٹ گئی، روشنی نکلی. آپ نے پھر کہا اللہ اکبر اور کہا کہ مجھے یمن کے محلات دکھا دیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ سب ہمیں عطا فرمائے. حالات کیا ہیں؟ ایمان والا کہ حالات کو دیکھ کے نہیں چلتا. یہ کیا ہے؟ ایمان والا حالات کو نہیں دیکھتا، ایمان والا حکم کو دیکھتا ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا آئے گا تو ہم حالات کیوں دیکھیں گے؟ ہم اپنے نقشے نہیں دیکھیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اس وقت میں حکم کیا ہے، اس وقت میں حکم کیا ہے، اس میں لگنا. کامیابی حکم میں. تو اس پر حضور نے فرمایا، دعا کی کہ اللہ تمہیں یہ سارا کچھ عطا فرمائے گا. اب اس میدان کے اندر دو مجمع بن گئے، ایک ایمان والے اور ایک منافق. ایمان والوں نے کہا کہ
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ نے اعلان کر دیا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما کہ میں نے ان کا ایمان اٹھایا. حالات برے ہیں, حالات بگڑے ہوئے ہیں, ایمان بڑھتا جا رہا ہے. جب حالات بگڑتے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. اور منافق بھی تھے. مسلمانوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے, اللہ نے ان کے ایماندار ہونے کی تصدیق کر دی. اور ادھر جو ہے منافق نے کہا, منافق کا کہ یہ تو ہمارے ساتھ یہ تو خندقیں کھود رہے ہیں, ہمارے یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں دنیا کی فتح ہونے کی. نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر مرض کا, نفاق کا. تو ایمان والے کی شان حالات کے اندر ایمان پہ جمنا, حکموں پہ جمنا, اللہ اور رسول کے کہے پر جمنا, یہ ہے ایمان والے کی نشانی. صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے, اتنا نکلے جو صحابہ جو ہیں اللہ کے راستے میں ہر موقع پر نکلے. تبوک کا موقع آیا, حالات بگڑے ہوئے, فصلیں وہ آج جو ہے کسان کے فصلوں کے کاٹنے کے وقت چلے جاؤ تو وہ آپ کو کن نگاہوں سے دیکھتا ہے, کیا کر رہے ہیں, مجھے نکلنے کے لیے کیا رہے, فصلیں کاٹنے کا وقت ہے, فصل کاٹنے کا وقت ہے. اور تبوک کیا ہے, تبوک کا واقعہ, غزوہ تبوک. فصلیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں, کھجور کی فصلیں کھڑی ہیں, اور 1 سال کے بعد 1 سال فصل خراب ہو گئی. یہودیوں سے قرضے لیے ہوئے, حالات برے ہیں, تنگی انتہا کی تنگی. اور اس وقت حکم آ گیا انفروا خفافا وثقالا, اللہ کے راستے میں نکلو, ہلکے ہو یا بوجھل, ہلکے ہو یا بوجھل تم نکلو. ہلکے ہوئے بوجھل کیا مطلب, وہ عذر نہیں چلے گا. اور اس کو صحابہ تیاری کر رہے ہیں, اتنے تیاریاں کی ہیں, اور چندہ اکٹھا کیا وہ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ لا کے دے دیا, وہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا لا کے دے دیا, سب نے آگے بڑھ کے دیا. پھر بھی جو ہے حالات ایسے تھے. اور تبوک جو ہے 800 میل ہے, تبوک جو ہے مدینہ سے 800 میل, اور اتنی تنگی تھی کہ 9 باریوں کے بعد اونٹ پہ سوار ہونے کا وقت چڑھتا تھا. تو یعنی پیدل چلے ہوں گے نا 9/10 حصہ, 55 دن کا سفر. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, صحابہ جو ہے جم گئے, اور ایک جماعت کو روکا گیا. جب اتنی تنگی کے حالات, ایسے ایک جماعت جانے کے لیے تیار, ان کو روکا گیا. اور وہ جب وہ آپ سسر کو الوداع کرتے ہوئے روتے ہوئے مدینہ کے کونے میں آئے, اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا اور قرآن میں محفوظ کر دیا کہ یہ لوگ جو تھے جو نہیں جا سکے وہ روتے ہوئے رہ گئے. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا, جو نہ گئے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا. اور حضور کے کہنے پر رکے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ جل شانہ نے ہم سب کو بہت بڑی محنت دے دی, بہت بڑا کام دے دیا, بہت بڑا میدان دے دیا. کیا ہمیں کام ملا ہے. اور ایسا فرماتے تھے نا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھئی اس کام سے آپ کیا چاہتے ہیں, کہ جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے,
جس سطح پر آپ صحابہ کو چھوڑ کر گئے اس سطح پر لے کر آنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ میں بیٹھا حاجی صاحب کے پاس, میں نے کہا صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس سطح پر کی بات کرتے ہیں آپ کہ جو جس پر آپ سسم چھوڑ کر گئے وہ سطح کیا تھی؟ تو آپ نے یہ واقعہ سنا کہ جب جو ہے آپ سسم کا انتقال ہو گیا, آپ سسم کا انتقال ہو گیا تو چاروں طرف سے جو نقشے ٹوٹنے شروع ہوئے, چاروں طرف نقشے گرنے شروع ہوئے. ایک جگہ مسلم قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے بیعت ہو گئے. ادھر روم نے تیاری کر لی چڑھائی کی مدینہ کے اوپر, اور ادھر جو ہے لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکاری ہوئے, زکوٰۃ کی شکل بدلنی چاہیے. تو مشورہ مدینہ میں ہو رہا ہے اب کیا کریں. ادھر تو مدینہ خطرے میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور صحابہ کے گھرانے, کیا مقبول کیا ہستیاں ہیں مدینہ کے اندر. کیا کوئی ایسا دنیا کا شہر ہے جس کی حفاظت کرنی زیادہ ضروری ہو اس مدینہ سے زیادہ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازی خبر اس وقت تو بظاہر سب سے اہم تقاضا یہ لگتا تھا کہ مدینہ کی حفاظت کی جائے. اور صحابہ نے کہا بھی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ بڑھ کر کہا کہ ابو بکر وہ یہ لشکر جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے اس کو روک دیا جائے, مدینے کی حفاظت کرنی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سینے پہ ہاتھ مارا ابو عمر رضی اللہ عنہ اور کہا, عمر جہالت کے زمانے میں اتنا زبردست تھا, آج تجھے کیا ہو گیا؟ حیون کو سب دین میں کمی آئے, ابو بکر زندہ ہو. ایسا نے کہا اس پر لانا چاہتے ہیں, دین میں کمی ہو ہم زندہ ہوں. دین میں کہاں کمی ہے؟ مدینہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے دین کی, پورے عروج پہ ہے دین مدینہ میں. تو امت کے اندر کمی آ گئی, دین کی کمی امت میں آ گئی, وہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے. اور جو ہے اس کو کیا کیا, اللہ کے راستے میں جماعتیں مدینہ کی حفاظت کرنے کی بجائے, اور مفتی صاحب فرماتے تھے ایسے الفاظ کہے کہ زبانوں پہ لانا مشکل ہے کہ اگر ہماری لاشوں کو ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہماری لاشوں کو کتے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں تو جن لشکروں کو, جن جماعتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی ہے ہم اس کو نہیں روکیں گے, ہم اس کو ضرور بھیجیں گے. ہم اپنی جانوں کو نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے گھرانوں کو نہیں دیکھیں گے, اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھیں گے, اپنی تجارتوں کو نہیں دیکھیں گے, مدینہ کو نہیں دیکھیں گے. ارے ہمارے بچے مدینہ والوں کے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں. اور پھر سب کو نکالا اللہ کے راستے میں, یہاں تک کی نوبت آ گئی کہ کوئی مرد جوان اور قابل وہ جو ہے معذورین کے علاوہ, عورتوں کے علاوہ کوئی مدینہ میں نہیں رہا, مدینہ کو خالی کر دیا. اور کہتے ہیں ایک 3 دن ایسے آئے کہ مدینہ میں اذان ہو کر جماعت کی نماز نہ ہو. یہ ہے, اس پر امت کو لانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں دیکھیں گے, اپنے کاروبار کو نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے دھندوں کو نہیں دیکھیں گے, ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے, ہم اللہ کے دین کو دیکھیں گے. کہاں دین کا اللہ کا دین میں کمی آئی. ابھی ہم جنوبی افریقہ میں تھے تو وہ ہاتھ چومتے ہمارے, کہتے تم لوگ اس ملک سے ہو جنہوں نے ہمارے ملک کو بچا دیا. میں نے کہا بھی وہ کیسے؟ 40-45 سال پہلے ہم مسلمان ڈوب گئے تھے, ہمارے جوان ڈوب گئے تھے. تمہاری 7 وہاں کی جماعتیں آئیں, پیدل چلی ہیں اور ایک فضا بنی, اور تمہاری جماعتیں وہاں گئی ہیں جہاں یہاں کی پولیس گاڑیوں سے نہیں نکلتی باہر, اتنے خطرناک علاقوں میں وہاں پیدل چلے.
کیا ہے؟ مدرسے، مدرسے، خانقاہیں، مدرسے، مسجدیں، ایک ایک مسجد میں 500 نمازی، مسجدیں بھری ان کی، عورتیں جو ہیں برقعوں میں، مرد جو ہیں داڑھیوں میں اور ٹوپیوں میں، بچے ان کے مدرسوں میں۔ اللہ نے آج دعوت و تبلیغ کی برکت سے مدرسے اور خانقاہیں اور جو مفتی بن رہے ہیں، اور اتنا زبردست نظام ہے کہ ایسا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ 5% مسلمان ہیں ٹوٹل، لیکن آپ اس ملک میں جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان ملک میں آ گئے، اتنی عمومی فضا ہے۔ اور غیر مسلمان بھی آ کے کہتا ہے مجھے حلال دو، دکان پہ آ کے جو کھانا مانگتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے حلال دینا، وہ جو جس پہ حلال سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس۔ ایسی عمومی فضا بن گئی کہ غیروں کا بھی، غیر مسلمانوں کا بھی جو ہے طبیعت جو ہے وہ حلال کھانے کی طرف چلتی ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رنگ بھی ہمیں آج دکھانا کہ ایسے بھی وہاں شہر تھے جہاں محنت نہیں ہوئی، جہاں محنت نہیں اٹھی، وہاں انہوں نے بتایا کہ ارتداد بھی ہے، ارتداد بھی ہے۔ ہر روز کہتے ہیں ایک نہ ایک جوان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن ہم نے وہ دیکھا جہاں محنت نہیں، جہاں محنت کی فضا نہیں، وہاں یہ بھی ہے، اور جہاں محنت زور پہ ہے وہاں دین ہی دین۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، دعوت کی محنت جہاں ہوگی وہاں دین زندہ ہوگا۔ دعوت کی محنت کے ساتھ دین کا وجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک محنت عطا فرمائی، ہمیں یہ کام والا بنایا، ہمیں یہ میرے بھائی دوستوں محنت دے دی۔ ہم تو یہاں جب 2015 میں پیدل سال میں چلے تو میرے بھائی دوستوں 15 ایسی بستیاں، میں نام نہیں لوں گا، 15 ایسی بستیاں جہاں کوئی کلمہ نہیں پڑتا، مسجدوں میں 1 فٹ مٹی اور چپکلیوں کے انڈے وغیرہ یہ سارے مسجدوں کو صاف کرتے تھے۔ وہ حالات میں اگر کسی کو مسجد نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ 15 بستیوں میں جانا ہوا، کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اگر آج ہم نے محنت نہ کی، ہم اللہ کے راستے میں نہ نکلے، میرے بھائی دوستوں اللہ کے راستے میں نکلنا وہ اللہ کہتے ہیں لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے۔ صفوان بن امیہ جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے آخری زمانے میں، حنین کے غزوہ حنین کے آخر میں وہ مسلمان ہوئے۔ وہ مکہ میں گئے تو مکہ میں کسی نے کہا کہ اب تم ہجرت نہیں کر سکتے، حضور نے فرمایا کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، تو اس نے کہا میں تو ہلاک ہو گیا، اگر میں ہجرت نہیں کروں تو میں تو ہلاک ہوں۔ وہاں عمومی یہ ذہن تھا کہ ہجرت نہ ہوئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے نہ چھوڑا تو ہلاک ہو گئے، ہلاکت ہے۔ تو وہ دوڑا ہوا مدینہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دوڑے ہوئے آئے مدینہ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے، اب کیا ہجرت نہیں ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا ہاں اب ہجرت نہیں ہے، لیکن اب ہجرت کا بدل ہے۔ ہجرت کا بدل یہ ہے کہ جب کہا جائے جہاں کہا جائے وہاں اللہ کے راستے میں نکل جانا ہجرت کا بدل ہے۔ یہ ہے تو صحابہ۔ آج کے زمانے میں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یہ ہر طرح، اور کیا ہے تقاضوں میں نکلنا، اس کا بھی دوسرا مطلب تقاضے آ رہے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو جانا۔ میرے بھائی دوستو، ایک ہے گھروں میں بیٹھنا، ایک ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سارے کے سارے اس کام کے لیے آئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ کہا جب وہ رستم کے دربار میں کھڑے تھے اور رستم نے کہا کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک کی بندگی میں لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ صاف بتا دیا۔ جب آپ تبوک پہنچے تو روم والے جو ہیں مقابلے کے لیے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا دعوت کا، تو اس نے خط پڑھا اور سب کو کہا کہ دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دے، کنڈیاں لگا دی، اور اس نے مجھے جتنے پادری وغیرہ وہ بڑے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ وہ جو تمہاری کتابوں میں ہے نا جن کے بارے میں آخری زمان نبی وہ پہنچ گئے، چلو ہم کیوں نہ ان کے دین کو قبول کر لیں، وہ یہاں آ کر رہیں گے۔ تو وہ جو پادری تھے وہ رائے ٹوپیاں اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکے، اس پر جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اگر ایسے باہر چلے گئے تو بغاوت ہو جائے گی۔ تو کہا میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں تو آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے۔ اس نے پھر بلوایا ایک تنوہی قبیلے کے آدمی کو جو عربی بھی اچھی جانتا تھا، ان کی زبان بھی اچھی جانتے تھے، اس کو کہا کہ یہ خط لے کے جاؤ، میں تمہیں خط دیتا ہوں، اور دیکھنا 3 باتوں کو خیال رکھنا۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے خط کا تذکرہ کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ یہ بتانا کہ وہ رات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ دیکھنا کہ ان کے کمر پہ کوئی نشان ہے، کوئی مہر ہے، کوئی نشان ہے۔ تو وہ گیا آپ سسر کے پاس آیا، آپ سسر نے اس کو دعوت دی، آپ کی عادت شریفہ تھی، سب سے پہلے دعوت دیتے تھے۔ تو اس نے کہا ابھی تو میں قبول نہیں کر سکتا، میں ان کی طرف سے فاسق بن کر آیا ہوں۔ تو آپ سے فرمایا کہ اچھا جس کو اللہ چاہے، انک لا تہدی من احببت، جس کو اللہ چاہے ہدایت دینا وہ تو دیں گے، جس کو نہیں دینا چاہیں اللہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بڑے نے میرے خط کو تعظیم دی تو اللہ اس کی ایک مقررہ وقت تک اس کی بادشاہت کو قائم رکھے۔ اس نے کہا یہ تو انہوں نے اپنے خط کا تذکرہ کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اس نے جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ جب دن آتی ہے تو رات کہاں جاتی ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے آپ سے فرماتے ہیں کہ آسمان اور جنت کا جو عرض ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو فرمایا اگر آسمان اور زمین کے برابر جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس نے کہا رات کا تذکرہ کرتا۔ اور پھر جب جانے لگا تو آپ سے فرمایا کہ تم وہ تیسرا کام بھی دیکھتے جاؤ۔ تو آپ نے موٹے سے کپڑا ہٹایا تو وہ آپ کی نشان مہر نبوت تھی، وہ اس نے دیکھی انڈے کے برابر۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، جب دعوت چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی، مدینہ سے خط نہیں لکھا، تبوک میں پہنچ جا کے خط لکھا۔ مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے جب قدموں کی نقل و حرکت کے بعد قلم کی نقل و حرکت ہوئی تو عالموں کے فیصلے ہو گئے۔ قدموں کی نقل و حرکت، اتنا پیدل چل کے گئے، پھر وہاں سے خط لکھ کے بھیجے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ جل شانہ نے سب کو یہ بہت بڑھیا بہت بڑا کام دیا، بڑی ذمہ داری عطا فرمائی۔ اب ہمیں میرے بھائی دوستو جانا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں ہم جائیں گے تو اللہ رب العزت کی یہاں سے مدد کے فیصلے ہوں گے، اللہ کے راستے میں نکلنا اور نقد نکلنا۔ میرے بھائی دوستو حاجی صاحب فرماتے تھے نقد نکلنے پر ایمانوں کا بننا ہے، نقد نکلنے پر مال اور اسباب کے نقشوں پر ہماری زد پڑے گی۔ جب ہمارے مال اور اسباب کے نقشوں پر زد پڑے گی تو جا کر ہمارا یقین بنے گا۔ آج ہمارا یقین نقشوں میں، آج ہمارا یقین جو ہے اسباب میں، آج ہمارا یقین ہماری کمائی کی شکلوں میں ہے۔ جب ان پہ زد پڑے گی تو یقین بنے گا۔
میں بیٹھا ہوں ٹیک لگا کر اور کہہ رہا ہوں میں ٹیک کے بغیر بیٹھ سکتا ہوں، میں ٹیک کے بغیر بیٹھ سکتا ہوں، لیکن ٹیک نہیں چھوڑ رہا. جب تک ٹیک نہیں چھوڑوں گا یقین نہیں بنے گا. ہم جب تک دکان کاروبار دھندے کو چھوڑیں گے نہیں تب تک ہمارا یقین نہیں بنے گا. تب تک تو ہمارا یقین ہے کہ میری دکان سے ہو رہا، میرے کاروبار سے ہو رہا، میرے دھندوں سے ہو رہا، اور ہم زبان سے کہہ رہے میرے کاروبار سے نہیں ہو رہا، اور میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں زد کھانے کے لیے تیار نہیں، میں اس پہ چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی دوستو، ہم چوٹ کھائیں گے تو یقین بنے گا. تو اس کے لیے فرمائیں کون کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ نقد 4 مہینے، نقد چلہ 4 مہینے. بھائی نقد کا تقاضا، ہم یہاں آئے ہیں، جس کو سمجھ میں آئی وہ کہے کہ میں تیار ہوں.